اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آج پیام صبح کا موضوع والدین کے حقوق۔ خواتین و حضرات، ہمارا دین والدین کے تعلق سے کیا فرماتا ہے، کن حقوق یہ بات کرتا ہے، یہ ہم جانیں گے اپنے عہد کے ممتاز علماء سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے حقوق کے تعلق سے، والدین کے مقام کے تعلق سے کیا فرمایا، وہ بھی گفتگو میں ہم لے کر آئیں گے۔ کچھ آپ کے سوالات وہ بھی ہم شامل کریں گے۔ خواتین و حضرات، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ قرآن کریم قدم قدم پر رہنمائی کر رہا ہے۔ جہاں اولاد کے حقوق کی بات ہوتی ہے، اس سے پہلے والدین کے حقوق کی بات ہوتی ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں روزمرہ کیا کر رہے ہیں، یہ بھی ہم جانیں گے۔ کچھ سوالات ای میل کے ذریعے ہمارے پاس آئے ہیں، کچھ سوالات ویڈیو کوئسچن کی شکل میں ہم رکھیں گے۔ اپنے عہد کے ممتاز علماء سے سیکھیں گے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ والدین کا مقام کیا ہے۔ دونوں معزز مہمان ہمارے معزز علماء کراچی میں تشریف فرما ہیں۔ محترم مفتی محمد نجیب صاحب، ممتاز عالم دین، سب آپ سے واقف۔ ہمارے دوسرے محترم مہمان مفتی نذیر احمد خان صاحب۔ خواتین و حضرات اور نعت خواں ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم فیصل حسن نقشبندی صاحب۔ تینوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے
عزت کے ساتھ بات کیا کرو اور ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو انکسار سے جھکاؤ اور یہ دعا کرو کہ یا رب جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا ہے آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجئے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درخواست میں کروں گا فیصل حسن نقشبندی صاحب سے، لیکن اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ بیعت عقبہ ثانیہ کب ہوئی؟ درست جواب 12 نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں ام القری کس شہر کو کہا گیا ہے؟ قرآن کریم میں ام القری کس شہر کو کہا گیا ہے؟ مکے کو یا مدینے کو یا فلسطین کو؟ ان تین آپشنز میں سے جو بھی آپشن آپ درست سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980، ہمارا دوسرا نمبر ہے 009221345270009۔ اگر آپ ای میل کے ذریعے اپنا درست جواب روانہ فرمانا چاہتے ہوں تو روانہ فرمائیے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور اگر آپ واٹس ایپ کرنا چاہتے ہوں اپنا درست جواب یا کوئی سوال بھیجوانا چاہتے ہوں تو ضرور بھیجوائیے، وہ ہم رکھیں گے اپنے معزز علماء کی خدمت میں۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محترم فیصل حسن نقشبندی صاحب۔ اللہم صل وسلم على المصطفى دائما أبدا اللهم صل وسلم على المصطفى دائما أبدا اللهم صل وسلم على المصطفى دائما أبدا تو شاہ خوباں تو جانے جانا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی غیر نہ بن سکے گا واللہ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا تیری جواب تیرا تو ہی ہے اول تو ہی ہے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا
عطر جنت نظر میں اس کی ہے بے حقیقت مشک و عنبر کے عطر جنت نظر میں اس کی ہے بے حقیقت ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے پسینہ رش کے گلاب تیرا ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے پسینہ رش کے گلاب تیرا ہے تو بھی صائم عجیب انسان کہ خوف محشر سے ہے ہراساں خوف محشر سے ہے ہراساں یہاں تو جن کی ہے نعت پڑھتا یہاں تو جن کی ہے نعت لکھتا پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا تو شاہ خوباں تو جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فیصل خوش رہیے سبحان اللہ مفتی صاحب آغاز کر رہے ہیں آپ سے یہ جو آیات 23 اور 24 سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے 2-3 بڑے موضوعات بڑا ایک والدین کے تعلق سے بڑے اہم نکات سامنے آ رہے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا وبالوالدین احسانا ان اشکر لی ولوالدیک اب آپ دیکھیے یہاں پر ایک سوال فوراً یہ اٹھتا ہے آغاز کرتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ والدین کا ذکر کر رہا ہے بلکہ انہیں اپنے ساتھ رکھ رہا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو اور ایک مقام پہ نہیں قرآن کریم میں متعدد جگہوں پہ ایسا ہے ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے آپ نے خود ارشاد فرمایا واقعتاً ایسا ہی ہے قرآن کریم کا انداز یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب توحید کا حکم بیان کیا اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے بارے میں حکم بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شکر کے بارے میں بیان کیا والدین کے بارے میں شکر کے بارے میں بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دعا کرو تو دعا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو الفاظ کہلوائے ان سب سے ایک چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ جس طرح انسان کا بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے ظاہری طور پہ دنیا میں جو سبب بنے دنیا میں آنے کی وہ ماں ہیں وہ آپ کے یہ ماں باپ ہیں جس طریقے سے ربوبیت اصل تو رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حصہ اپنی محبت کا جو ماں باپ کے اندر رکھا ہوا ہے اور جو پرورش ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد دوسرا حق وہ بیان کیا دوسرا حق وہ بیان کیا اور آپ دیکھیں نا صیغہ استعمال ہوا ہے کما ربیانی وہی صیغہ ہے جو رب کا صیغہ ہے ربوبیت کا صیغہ ہے تو اس کے اندر حقیقی ربوبیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور ظاہری ربوبیت یہاں موجود ہے تو اس ظاہری ربوبیت کا خاصہ یہ تھا کہ تم حقیقی رب کے بعد جس کے سب سے زیادہ شکر گزار ہوگے وہ تمہارے والدین ہوں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ والدین اس لیے بھی کہ ایک بات انیک بھائی کہ آپ
یہ صرف اور صرف اسلام کا خاصہ نہیں، تمام مذاہب میں اسی طرح اوپر سے آپ چلتے چلیں، تمام انبیاء نے یہ تعلیم کی ہے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے۔ یہ ان مشترکہ چیزوں میں سے ہے جو ادیان کا خاص طور پہ جو وحی کے ذریعے جتنے ادیان ہیں ان کا مشترکہ ورثہ ہے یہ، اور یہ مشترکہ اقدار ہیں جس پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ والدین کا ادب کرنا چاہیے، ماں باپ کا ادب کرنا چاہیے، ماں باپ سے محبت کرنی چاہیے، ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور قرآن کریم نے تو اس درجے تک لے گیا، مفسرین نے لکھا ہے کیونکہ جب ان کی عمر بڑی ہوتی ہے تو بعض دفعہ ان سے کوئی ایسی چیز نکل جاتی ہے، کوئی گفتگو میں ایسی تیزی آ جاتی ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے مزاج کے اندر، اور تو اس وقت آپ سوچیں اب دوسری طرف کس حد تک روکا گیا ہے کہ وہ جو ایک خلاف طبع بات سن کے مزاج میں جو آپ کو عجیب سی بات ہوتی اور اس سے جو اف نکلتا، یعنی اس سے کم جملہ، کم درجہ عربی زبان میں ہے ہی نہیں، سب سے کم درجے کا لفظ ہے کہ اس کی بھی اجازت آپ کو نہیں ہے کہ یہ ماں باپ کے سامنے کر سکو۔ اور دوسری طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اگر خدا نہ خواستہ یہ تم ترجیحات کو بھول جاؤ گے اور لوگوں کو چیزوں کو ترجیح دینے لگو گے تو جہاں علامات قیامت بیان کی ہوئی ہے وہاں یہ علامات قیامت میں سے ہے کہ تم جو ہے ماں کی جگہ جو ہے بیوی کو ترجیح دے رہے ہوگے، باپ کی جگہ دوستوں کو ترجیح دے رہے ہوگے۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھنا اچھا لگے گا، باپ کے ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگے گا، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا اچھا لگے گا، ماں کے ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگے گا، ان کی بات مان رہے ہوگے، ماں کی بات نہیں مان رہے ہوگے۔ یہ ساری کی ساری وہ علامات ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر یہ ہونے لگے گا تو پھر اللہ اس کائنات کے نظام کو باقی نہیں رکھیں گے۔ جس طرح اس کے کیونکہ یہ گراوٹ آنی شروع ہوگی نا، یہ گریجولی گراوٹ آ رہی ہوگی، کیونکہ اس کے بعد سائملٹینیسلی دوسری گراوٹ یہ آئے گی کہ شرک اس درجے عام ہو جائے گا کہ توحید ختم ہو جائے گی، یعنی ربوبیت، یعنی جب تم ظاہری انکار ربوبیت کرنے لگو گے تو یہ وہ راستہ ہے جس سے حقیقی انکار ربوبیت پہ تم پہنچ جاؤ گے اور اللہ کائنات کے نظام کو ختم کر دیں گے۔ اور دوسری طرف اتنا اہم بیان کیا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری عمر کی برکت کو، تمہاری روزی کی برکت کو ماں باپ کی دعاؤں ان کی خدمت کے ساتھ جوڑا ہوا۔ دنیا کے اندر آدمی کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ساری ہمیشہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی میری عمر کے لیے آپ دعا کر دیئے، درازی عمر کے لیے دعا کر دیئے، روزی کے لیے دعا کر دیئے۔ اللہ نے دونوں کی دونوں چیزوں کو تیسری چیز جوڑی ہوئی ہے، فرمایا تمہارے گناہ بھی اس پہ معاف ہوں گے۔ گناہوں کی معافی کے لیے ماں باپ کی خدمت، روزی میں برکت کے لیے ماں باپ کی خدمت، عمر میں برکت کے لیے ماں باپ کی خدمت، تو اور آخرت بھی فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ تو اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہ رہے ہو اور تم جنت کو حاصل کرنا چاہ رہے ہو، روزی کو بڑھانا چاہ رہے ہو، عمر کو بڑھانا چاہ رہے ہو، تو سب کا ایک جواب ہے اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، ماں باپ کی خدمت کر لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کے ماں کے قدموں کے نیچے جنت اور والدین کی خوشنودی میں رب کی خوشنودی شامل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے والدین کی جانب پیار کی، محبت کی نگاہ ڈالتا ہے تو اسے ایک مقبول حج کا اجر دیا جاتا ہے۔ صحابہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اپنے والدین پر دن میں 50 نگاہیں ڈالوں محبت کی تو کیا مجھے 50 مرتبہ حج کا ثواب ملے گا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر و اطیب۔ اللہ حدیث ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ بڑی تفصیل سے حضرت مفتی صاحب نے روشنی ڈالی اس پہ۔ جو قرآن کی آیت آپ نے تلاوت فرمائی، اس میں بنیادی نقطہ ہے، یہ 12 اصول ہیں قرآن کریم کے سورہ اسراء میں، 12 رہنما اصول جسے کہتے ہیں نا، مطلب انسانی عظمت ان اصولوں پہ قائم ہے۔ ہم یہ چاہیں کہ ہم انسانیت کی منزل کو حاصل کریں تو یہ 12 اصول قرآن نے دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انیک سا، آپ قرآن کریم پہ غور کریں، احادیث مبارکہ پہ غور کریں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میں جب بات کرتا ہوں نا، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھے کیا حیثیت دے رہے ہو، پھر میں آپ کو حیثیت دوں گا نا۔ سبحان اللہ۔ قرآن نے والدین کو، اللہ نے والدین کو کس حیثیت میں رکھا؟ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو کس حیثیت میں رکھا؟ ٹھیک ہے، اللہ نے قرآن میں اپنے بعد والدین کو رکھا ہے، اپنے بعد والدین کو رکھا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانیت پہ، تمام رشتہ داروں پہ اگر کسی کو رکھا ہے تو وہ والدین کو رکھا ہے، اور والدین بھی ماں کو رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو حیثیت دیتا ہے دین، یہ غیر مشروط حیثیت ہے، ٹھیک ہے۔
قرآن یہ کہتا ہے کہ مشرکوں پھر بھی خدمت کرنی ہے، جی ہاں، یہ کافروں پھر بھی خدمت کرنی ہے، خدا کے دشمنوں پھر بھی تم نے خدمت کرنی ہے، غیر مشروط خدمت. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے والدین ہیں. اور جو آپ نے جو حدیث، جس حدیث کی طرف اشارہ فرمایا، یہ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ولد بار ینظر الی والدیہ بنظر رحمت. اللہ ایک فرما بردار، یہ بھی شرط ہے انیق صاحب، نافرمان بچہ نہیں جو خاص دن میں والدین کے لیے تحفہ پیش کرے، والدین کی طرف دیکھے. فرما بردار بیٹا جی، جو اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے ایک دفعہ دیکھے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس ایک محبت بھری نظر پہ اللہ مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا. اللہ اکبر. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر 100 دفعہ دیکھے گا؟ فرمایا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 حجوں کا ثواب ملے گا، مقبول حجوں کا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر واطیع، اللہ بڑے بھی ہیں، بہت بڑے ہیں، اور اللہ بہت اچھے بھی ہیں، اللہ کے احسانات بھی بڑے. اب عرض کرنا یہ ہے انیق صاحب، آپ نے آیت تلاوت فرمائی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ کلاسیفیکیشن ہے، ترتیب ہے. دیکھیں ایک تربیت وہ ہے جو شہوت پرستی، خواہش پرستی جس کی بنیاد ہے، اور ایک تربیت والدین کی وہ ہے جو خدا پرستی کی بنیاد پہ ہے. خدا پرستی کی بنیاد پہ جو تربیت ہوگی، جو عبادت کی بنیاد پہ جو تربیت ہوگی، خدا پرستی کی بنیاد پہ جو تربیت ہوگی، اللہ کی عبادت کے بعد وہ والدین کی خدمت بھی ہوگی، عبادت بھی ہوگی. لیکن جو تربیت خدا پرستی کی بنیاد پہ نہیں، دنیا پرستی کی بنیاد پہ، ہوا اور نفس پرستی کی بنیاد پہ جو تربیت ہوگی، یعنی خدا سے بیگانہ کر کے، دین سے بیگانہ کر کے جو والدین اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہوں گے، جب خدا کو آپ نے اپنی تربیت میں مائنس میں رکھا، خدا کو اولاد کی تربیت میں اللہ کو دور رکھا، اللہ کے دین کو دور رکھا، تو پھر آپ کا انجام بھی یہی ہوگا کہ جب والدین کا، جب اولاد کی خدمت کی تمہیں ضرورت ہوگی تو تم نے چونکہ اپنی تربیت میں اللہ کو شامل نہیں کیا، تو جب تمہارا وقت آئے گا جب تمہیں ضرورت ہوگی اولاد کی خدمت کی، پھر یہی اولاد تمہاری نافرمان ہوگی. کیونکہ میری اولاد مجھے دیکھ رہی ہے کہ میں اپنے والدین کی خدمت کتنی کر رہا ہوں، اور جب میں بوڑھا ہوں گا تو میں اس چیز کو طلب کروں گا اپنی اولاد سے جو میں اپنے والدین کو نہیں دے سکا. مکافات عمل بھی ہوتا ہے. درمیان میں آپ نے ایک لفظ بہت اہم ادا کیا مفتی صاحب کہ کسی خاص دن والدین کی جانب محبت بھری نگاہ نہیں، یعنی کوئی مدرس ڈے نہیں، کوئی فادرز ڈے نہیں کہ ایک دن ماں کا دن، ایک دن باپ کا دن. ارشاد پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نہیں، کئی حدیثوں میں سب سے بڑی اویس قرنی رضی اللہ عنہ. ایک طرف جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے، ایک طرف والدہ کی خدمت ہے. والدہ کی خدمت کی ضرورت تھی، والدہ کی خدمت پہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو ترجیح دی. صحبت فضیلت ہے، خدمت فریضہ ہے. فریضے کو مقدم رکھا فضیلت پہ، فرض کو مقدم رکھا سنت پہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرما رہے ہیں کہ جب ملنے آئیں گے تو فمرہ، انہیں حکم کرنا، ان کے سامنے تاکید کرنا، درخواست کرنا کہ وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں. دوسری حدیث ہے انیق صاحب حضرت حارث رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب مجھے جنت کی زیارت ہوئی اور جنت میں جب میں پہنچا تو میں نے آواز سنی، پڑھنے کی آواز سنی، تو میں نے دیکھا تو وہ حارث بن نعمان رضی اللہ عنہ وہ جناب وہ جنت میں موجود ہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت سے پہلے جنت عطا فرمائی اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے. یہ والدہ کی جو خدمت، والدین کی خدمت ہے، تمام ادیان میں تاکید ہے انیق صاحب، تاکید سب میں، لیکن مجھے ایک جو حیثیت والدین کو میرا دین دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں ہے کہ والدین کافر ہوں پھر بھی خدمت کرنی ہے، مشرک ہو پھر بھی خدمت کرنی ہے. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، یا رسول اللہ اگر والدین کا سلوک میرے ساتھ اچھا نہ رہا ہو، ظالمانہ رہا ہو، تو کیا پھر بھی میں خدمت کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ وہ ظالم ہو پھر بھی یاد رکھو کہ یہ تمہارے لیے جنت کے دروازے بھی ہیں اور جہنم کے دروازے بھی ہیں. خدمت کرو گے تو یہ جنت کے دروازے بنیں گے،
اور اگر نافرمانی کرو گے تو یہ جہنم کے دروازے بنیں گے. اور انیق صاحب اکبر الکبائر جو بڑے بڑے گناہ ہیں, بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایات اگر آپ اٹھائیں تو شرک کے بعد قتل عمد سے بھی پہلے بڑا گناہ, شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ دین نے کس کو قرار دیا؟ عقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی کو. تو شرک کے بعد اگر کوئی بہت بڑا گناہ ہے, سب سے بڑا گناہ ہے, تو وہ کیا ہے؟ وہ والدین کی نافرمانی ہے. جیسے قتل کو ہم بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں. صاحب ایک مسئلہ آج کل یہ بھی ہے کہ جیسے قتل کو ہم بہت بڑا جرم سمجھتے ہیں, کیا والدین کی نافرمانی کو ایسی ہم بہت بڑا جرم سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے ہیں. دین ہمیں یہ تربیت کر رہا ہے کہ جیسے شرک بہت بڑا ناقابل معافی جرم, قتل بہت بڑا جرم, تو قتل نفس اور شرک کے بیچ میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عقوق الوالدین کو لا رہے ہیں کہ دیکھیں سب سے بڑا گناہ جیسے شرک ہے, شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے, اور والدین کی نافرمانی کے بعد اگر سب سے بڑا گناہ ہے تو وہ قتل عمد ہے. اور اسی لیے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے بہت سے گناہوں اور بہت سے جرائم کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے آخرت میں رکھی. ممکن ہے دنیا میں آپ کو مہلت مل جائے, ڈیل مل جائے, لیکن چند گناہ ایسے ہیں کہ اللہ ان کی سزا اس دنیا میں دیتا ہے نشان عبرت بنانے کے لیے. جیسے سود کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے, بغاوت کی سزا, اسلامی ریاست سے بغاوت کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے. اسی طرح والدین کی نافرمانی کی سزا بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے. جو آپ نے اپنے والدین کے ساتھ کیا ہوگا وہی آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کرے گی. اللہ اکبر, وہ اللہ دکھا دیتا ہے. اور جو بات آپ نے فرمائی, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کیا میں تمہیں نہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے, ہمیں ضرور بتائیے. آپ نے کہا اللہ کے تعلق سے شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی. آپ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر. میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آج ہمارے معاشرے, یہ بہت اچھی بات کی مفتی صاحب نے, میں ذرا اس کو حالات حاضرہ سے جوڑوں, کچھ سوالات ہیں وہ بھی میں رکھوں گا. آج والدین کے مقام کو ہم کہاں رکھ رہے ہیں؟ شرک کے بعد یعنی قتل سے بھی اوپر ہے والدین کی نافرمانی, جو بہت اہم نقطہ اٹھایا. کیا ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ کیا ہم دانستگی میں یا نادانستگی میں والدین کے حقوق, والدین کے منصب کو پامال کر دیتے ہیں؟ نادانستگی تو اسے کہنا نہیں چاہیے, دانستگی میں کر رہے ہوتے ہیں, گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہوتے. جو صاحب نے بات کی ہے وہ بہت بنیادی بات ہے کہ ہمارے ہاں سے جب اخلاقی اقدار ختم ہوتی ہیں تو ان قدروں, ایک سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ اخلاقی جرائم کی کوئی الگ ہی فہرست مرتب ہو جاتی ہے. اس کو کوئی جرم نہیں سمجھتا, اس کو کوئی یعنی اس جرم کو کوئی جرم نہیں سمجھ رہا. اسی لیے میں نے کہا نادانستگی, کہ ایک چیز کا مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ میں کتنی بڑی ہستی, اپنی ماں کی میں توہین کر رہا ہوں اس کی نافرمانی کر کر, میں اپنے باپ کی توہین کر رہا ہوں اس کی نافرمانی کر کر. اور نہ ایک پھر عمومی ایک وجہ یہ ہوئی ہے کہ معاشرے سے اس کی آگہی بھی ختم ہو گئی. مطلب معاشرے میں اس بات کو اللہ معاف کرے یعنی برا نہیں سمجھا جانے لگا کہ اگر وہ مطلب یہ تو غیروں کی چیزیں تھیں, یہ ہماری کبھی چیز, ہمارے یہاں ریت نہیں تھی ہماری کہ اولڈ ہاؤسز بنیں گے, یہ چیزیں ہوں گی, یہ تو یہاں کی ریت نہیں تھی. یہ تو مطلب سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. آپ نے ان کے پیچھے چلے تو مطلب جس تہذیب پہ وہ چلے آپ اس ڈگر پہ چلے, جب اس ڈگر پہ چلے تو آپ کو بھی بنانی پڑ گئی, اور پھر اب اسے کوئی عیب نہیں سمجھ رہا. یعنی آپ بھی فادرز ڈے اور مدرز ڈے ایسے بنا رہے ہیں کہ شاید آپ نے سال میں سالانہ بنیادوں پہ ماں باپ سے ملنا ہے آپ نے. اس کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب یہ ایڈی سینٹر میں ہم نے ایک پروگرام کیا. جی جی جی, اللہ فیصل آپ بھی تھے اس پروگرام میں, یاد ہے مجھے. ان والدین نے یہ بتایا ہمیں کہ ہمارے بچے ہمیں یہاں چھوڑ کر چلے گئے. ہمارے بچے یعنی اس معاشرے میں یہ بھی دیکھا ہوگا, لکھے پڑھے لکھی پڑھی اولاد نے چھوڑا ہوگا. یہ جو شکایت ہے, یہ جو تعلیم سے محروم بچے ہیں, یہ ان سے زیادہ شکایت نہیں ہے. جو اعلیٰ تعلیم یافتہ بچے ہیں عموماً یہ شکایت ان سے رہی. اور انہوں نے کیا کہا, میں نے خود انہیں ریکارڈ کیا ہے, انہوں نے یہ کہا ان بوڑھے والدین نے جو شیلٹر ہوم میں رہ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں نے ہمیں گاڑی میں بٹھایا اور یہ کہا کہ آئیے آپ کو گھما کے لاتے ہیں ہم. یہ گاڑی میں بیٹھ گئے, شیلٹر ہوم پہنچے, اپنے والدین کو انہوں نے وہاں جمع کرایا, چھوڑا اور دوسرے دروازے سے باہر نکل گئے. ہم نے یہ پوچھا ان سے, اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ کہتے ہوئے بھی دل باہر نکل جاتا ہے کہ کیا آپ ایسی اولاد کو بددعا دیں گی؟ میں نے ایک ماں سے پوچھا, انہوں نے کہا نہیں بیٹا, ان کے لیے بہت دعائیں ہیں, اللہ انہیں جہاں رکھے اچھا رکھے.
اللہ اکبر. یہ ماں ہوتی ہے نا, ماں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ محبت اس کے اندر ودیت کی ہوئی ہے کہ دیکھیں نا, آپ عمر کے کسی حصے میں پہنچ جائیں, اگر کوئی آپ کی راہ تکتی ہے تو وہ صرف ماں ہوتی ہے. آدمی یہ ایسی چیز ہے کہ آدمی مشاہدہ کرتا ہے, یعنی اگر خدا نہ خواستہ کسی سے ماں کی دولت چھنتی ہے تو آدمی مشاہدہ کرتا ہے کہ یار کوئی چیز تھی جو ختم ہو گئی ہے, یعنی کوئی چیز تھی جس کی وجہ سے اب مجھے یہ پریشانی, یہ آفت کا سامنا کرنا. کوئی تھا جو میرے لیے دعا کرتا تھا, کوئی تھا جو میرے لیے حصار باندھتا تھا, کوئی تھا جو میری فکر کر رہا ہوتا تھا. اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی, آپ سوچیں نا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی تشریف لا رہے ہیں, فرمایا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, کوئی عمل بتا دیجئے. حضور فرمایا استغفار کرو. فرمایا کوئی عمل بتا دیجئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہاری ماں زندہ ہے؟ فرمایا نہیں, ماں تو نہیں زندہ ہے. فرمایا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ فرمایا ہاں خالہ زندہ ہے. فرمایا خالہ کی خدمت کیا کرو, اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. تو محدثین نے لکھا ہے ماں کی خدمت پہ گناہ معاف ہو رہے ہیں. صحابی یمن سے تشریف لائے ہوئے اور جناب طواف کر رہے ہیں اور کندھے پہ ایک خاتون ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ میں یمن سے چلا ہوں, میری ماں جو ہے وہ معذور تھی, اس نے حج کا ارادہ کیا تھا, میرے پاس توشہ نہیں تھا, میں کندھے پہ بٹھا کے لایا ہوں, یہاں کندھے پہ بٹھا کے لایا ہوں, گرمی کا حج ہے, میں طواف کر رہا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. کیا جواب آیا؟ فرمایا ابھی تو تو نے اس کے ایک سانس کا بدلہ نہیں دیا ہے, وہ جو ایک دودھ کا قطرہ تھا اس کا بدلہ نہیں دیا, جائے کہ ماں کا حق ادا کر دے. آپ سوچیں, یعنی جس کے حقوق آدمی کبھی سوچ ہی نہیں سکتا, تصور ہی نہیں کر سکتا, اس کے لیے جو الفاظ ہماری زبانوں سے نکل رہے ہوتے ہیں, جو چیزیں ہماری زبانوں سے, جس کے بارے میں حضور نے فرمایا, یعنی صحابی فرما رہے ہیں دل چاہتا ہے کہ میں حج کروں, دل چاہتا ہے کہ میں جہاد میں جاؤں, نہیں جا پاتا, کوئی عمل. فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے؟ فرمایا ہاں ماں زندہ ہے. فرمایا ماں کی خدمت کیا کرو, اللہ جہاد اور حج کا اجر دے گا. اللہ اکبر. یعنی اتنے اعلیٰ درجے کے اعمال کا اجر مل رہا ہے ماں باپ کی خدمت پہ. تو جو اس پروگرام کے توسط سے میں جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ واقعتاً ہم اپنے ماں باپ کو ہم نے کس مقام پہ رکھا ہوا ہے, ہم ان کی کتنی خدمت کر رہے ہیں. میں اپنے 24 گھنٹے میں سے کتنا وقت اپنے ماں باپ کو دے رہا ہوں, کتنا وقت میں ماں باپ کے ساتھ. دیکھیں جو آپ نے شروع میں, اس میں عمر کے اس حصے میں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان سے بات کرے, کوئی بیٹھے, کوئی ان سے بات کرے, کوئی ان کی بات کو سنے. تو میں مطلب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ چلو میں کہتا ہوں اس لالچ میں بیٹھ جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ نواز رہے ہوں گے, مجھے حج کی اجر مل رہا ہوگا, میں آج بیٹھوں اور آدھا گھنٹہ بیٹھوں, 15 منٹ بیٹھوں, روزانہ بیٹھوں, ان کی کچھ خدمت اپنے ذمہ باندھ لوں, کہ کچھ ان کی خدمت جو ہے وہ میں کروں گا, والد صاحب کے پاؤں دباؤں گا, میں ان کے تیل کی مالش کروں گا, کچھ اور یہ ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے جو آپ اپنی اولاد کے اندر یہ بیج ڈال کے جا رہے ہوں گے. ورنہ تعلیمی پسماندگی کوئی پسماندگی نہیں ہوتی, کردار کی پسماندگی ہوتی. اچھی بات کی آپ نے. ہم لوگ یہ جو سوال ہے نا, رونا اس پہ نہیں روتا, میرا تعلق ہے شعبہ تعلیم سے, میں تعلیمی پسماندگی پہ نہیں روتا. اس قوم کے ساتھ کردار کی پسماندگی ہے, یہاں تعلیمی پسماندگی نہیں ہے. جو انہوں نے ابھی مفتی صاحب نے بات کی بالکل صحیح ہے, ان ہولڈ ہاؤسز میں جاہلوں نے اپنے ماں باپ کو نہیں رکھا ہے, پڑھے لکھوں نے رکھا ہے, گریجویٹس نے رکھا ہے. وہ یونیورسٹی گریجویٹس ہیں جن کو ماں باپ لائبلٹی لگتے ہیں, جن کو ماں باپ لائبلٹی لگ رہے. تو یہ کردار کی پسماندگی ہے قوموں کی. اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں سے کچھ وقت اپنے والدین کو دینا چاہیے. ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں کے کچھ جو بڑے ہیں ان کو اللہ نے بہت نوازا. انہوں نے کیا کیا کہ بہترین ڈاکٹرز لگا دیے والدین کے لیے, 24 گھنٹے نرس ان کی خدمت پہ مامور ہے. یہ ڈاکٹر اور یہ نرس سے زیادہ آپ کی محبت بھری نگاہ کے مطلوب ہیں. یہ قرآن کریم کا بڑا اچھا لفظ ہے, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. صحبت چاہیے انہیں, صحبت چاہیے کہ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھ جائے آدمی کہ میری ماں, میرے باپ, میں تجھ سے بات کر رہا ہوں. اصل تو دیکھیں محبت ساتھ دینا, یہی اصل چیز ہے, یہی اصل چیز ہے جو ہم سے اب نکلتی جا رہی ہے. اور اس کا نقصان سب سے بڑا یہ ہو رہا ہے کہ وہ بے برکتی آیا ہے, آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے بے برکتی. اور آدمی, آپ اس کو نادانستگی کہہ لیجئے, آدمی کے مشاہدے میں کہ یہ سارا عذاب کیوں آ رہا ہے, یہ بے برکتی. اور پھر جو مفتی صاحب نے ایک بہت بڑی بات آپ دونوں حضرات نے فرمائی تھی کہ دیکھیں یہ اس گناہ میں سے ہے جس کی مکافات عمل مرنے سے پہلے دنیا کے سامنے اللہ دکھا دیتا ہے, دنیا کے سامنے کہ تم نے اپنے والدین کی توہین کی. یہ دیکھو بعض اوقات کی اولاد کے ذریعے ہی یہ منظر سامنے آ جاتا ہے. آپ, مجھے یاد ہے اپنے اساتذہ کے بارے میں, ان سے اگر کوئی یہ شکایت کرتا تھا,
اور یہ اپنی اولاد کی شکایت لے کے آتا اور کوئی کہتا کوئی دعا بتا دیں، تعویذ بتا دیں، تو مجھے یاد ہے اپنے حدیث کے استاد تھے ہمارے، وہ پہلا سوال کیا کرتے تھے کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری کمائی میں حرام تو نہیں ہے، جی، اور دوسرا سوال کرتے تھے کہ یہ بتاؤ تم نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی تو نہیں کی تھی، اور اگر اس میں سے کوئی بھی کہتا تھا تو کہتے ہیں تعویذ اثر نہیں کرے گا، دعا اثر نہیں کرے گی، پہلے جاؤ ماں باپ کو راضی کرو تو پھر اولاد فرما بردار ہوگی، اگر ماں باپ ناراض رہے تو تمہاری اولاد کبھی فرما بردار ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب کچھ سوالات ہیں جو ای میل کے ذریعے آئے ہیں اور اس گفتگو سے بڑے مربوط ہیں۔ ایک سوال تو یہ بڑا ہی بہت اہم سوال ہے سلطان امین صاحب کا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ میں نے زندگی بھر اپنے والدین کو تکلیفیں دیں، آج دونوں دنیا میں موجود نہیں، ہر روز مجھے یہ سوچ سوچ کر تکلیف ہوتی ہے، کیا میرے گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے؟ کوئی طریقہ بتا دیجئے۔ اسی کا جواب جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ، میں اپنے والدین کی خدمت ان کی زندگی میں نہیں کر سکا، آج احساس ہو رہا ہے کہ مجھے خدمت کرنی چاہیے تھی، مجھے فرما برداری کرنی چاہیے، کیا تلافی کی کوئی صورت ہے؟ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں تلافی کی صورت ہے، تم ان کے لیے دعائیں کرو، مغفرت کی دعائیں کرو، خوب کرو، اتنی کرو اتنی کرو اتنی کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فرما بردار اولاد میں لکھ دے۔ تو سب سے بڑا اس وقت جو اگر ہم یہ چاہیں، دیکھیں اسلام میں کبھی یہ نہیں ہے کہ یہ کام ختم تو اب تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں، اللہ نے ہمیشہ راستہ رکھا ہے، ہمیشہ راستہ رکھا ہے معافی کا۔ والدین کی نافرمانی تم نے کی، اب کیا صورت ہے جی؟ زندہ ہیں تو اس کی بھی صورت، زندہ نہیں ہے تو ان کی بھی صورت، تو استغفار تو استغفار کثرت سے ان کے لیے دعا کی جائے، کثرت سے ان کے لیے دعا کی جائے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے اپنے والدین کی ان کی زندگی میں بڑی خدمت کی، اب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ کیونکہ اب وہ زندہ نہیں رہے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرنے کے بعد بھی ان کے 4 حقوق ہیں، 4 حقوق۔ پہلا حق یہی دعا، مغفرت کی دعا، ان کے لیے دعائیں کرنا۔ نمبر 2، انہوں نے جو وصیتیں کی ہوں گی، ٹھیک ہے، وہ وصیتیں ان کی پوری کرنا۔ نمبر 3، والدین کے جو رشتہ دار ہیں ان سے صلہ رحمی کرنا، ان کے جو دوست ہیں، جی یہ 3 ہے نا، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا۔ نمبر 4، ان کے جو 2 صحباب ہیں ان کا اکرام اور احترام کرنا۔ اللہ اکبر، دعائیں کرنا، ان کی وصیتوں کو نافذ کرنا، اور ان کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی اور دوستوں سے بھی اچھا تعلق اور ان کی خدمت۔ وصیتوں میں یہ بھی ہے کہ ان کے جو اگر نمازیں رہ گئی ہوں، ان کے روزے رہ گئے ہوں، وہ جو ان کے فرائض ان کے ذمہ باقی ہوں، ان کی تلافی کی آپ صورت کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ماں کا اگر انتقال ہو گیا تو بیٹیوں کو چاہیے کہ اپنی ماں کی جو سہیلیاں رہی ہیں ان کے ساتھ انتہائی اعلیٰ اخلاق، اگر خالہ حیات ہیں تو خالہ کے ساتھ، خالہ ماں کی جگہ، ماں خالہ جو ہے وہ ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث بھی ہے کہ کسی نے یہ سوال کیا کہ میں ایصال ثواب کیا کروں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الماء، اگر کوئی آدمی ایصال ثواب کر سکتا ہے، کوئی کنواں کھدوا سکتا ہے، کوئی تو وہ ایصال ثواب، اللہ نے حیثیت دی ہے تو وہ ایصال ثواب کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو ذمہ داری ماں باپ کے بعد اس پہ عائد ہوئی ہے، یہ اگر بڑے بھائی ہیں یا کوئی ہے تو بہن بھائیوں کا آپس میں محبتوں سے رہنا، یہ جیسے زندگی میں ماں باپ کے سامنے اولاد خوشی کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے تو دل ٹھنڈا ہوتا ہے، اسی طرح ان کے مرنے کے بعد اگر اولاد آپس میں پیار محبت سے رہتی تو ہے ان کی ارواح کو تکلیف پہنچے گی، اگر یہ آپس میں نہیں رہیں گے تو اس کو تکلیف پہنچ رہی ہوگی۔ یہ بہن بھائیوں کو محبت کے ساتھ رہنا ہے والدین کے انتقال کے بعد، ان کو سکون پہنچانے کے لیے کہ وہ خوش رہیں اور وہ راحت سے رہیں، ان کو یہ تکلیف نہ پہنچے، ان کو یہ اذیت نہ پہنچے، یہ نہ ہو کہ میرے بعد فلاں بیٹی نے یہ تقاضا کیا، فلاں نے یہ کیا، اور میرے بیٹے بیٹیاں آپس میں لڑ رہے ہیں، تو یہ ان کو پشیمانی اوروں کے ارواح کے سامنے نہ ہو کہ تم کیسی اولاد چھوڑ کے آئے۔ اللہ اکبر، کیسی اولاد چھوڑ کے آئے ہو۔ تو اصل یہ ہے کہ ان کو راضی رکھنا ہے ماں باپ کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفتی صاحب نے سے فرمایا کہ یہ ذریعہ موجود ہے ازالے کا، اگر رہ گئی ہے تو آدمی یہ سارے کام کر سکتا ہے جو ہم نے ذکر کیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلا سوال بھی رکھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ویڈیو کوسچن آپ کی خدمت میں رکھوں۔ جب بہن بھائی ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں
تو بھائی بہنوں کا حق ادا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ جاؤ ہم اللہ سے مانگو، ہم سے مت مانگو، ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے، ہم اللہ کو ہی جواب دیں گے۔ مفتی صاحب وہی بات جو آپ فرما رہے تھے، اصل میں یہ والی بات ہے بالکل جو انہوں نے بہن نے کی ہے، یہ مطلب یہ جواب جو ہے نا بھائیوں کا، میں تو اس کو کہتا ہوں بے غیرتی کا جواب ہے، یہ کسی غیرت مند بھائی کا جواب۔ اتنی بڑی بات آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بہتان باندھنے جا رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ارے اللہ نے تو تمہیں دیا ہے، کیا کرتے ہیں میراث جو ہے نا وہ میراث روکتے ہیں نا۔ آپ سوچیں حدیث کیا کہہ رہی ہے، جو میراث میں رکاوٹ بنے گا اللہ اس کو جنت کی میراث سے محروم کر دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے اور اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہوا ہے، بابا تم بہنوں تک پہنچا دو، تمہیں اس پہنچانے پہ میں تمہیں دنیا میں دے دوں گا، صرف اتنا کام کر دو، تمہارے پاس یہ پیسہ امانت میں آیا ہے، یہ امانت پہنچا دو بہنوں تک اور دنیا میں مجھ سے لے لو، دنیا میں اللہ لوٹا دیتے ہیں، یہ امانت پہنچا دو۔ اور علماء کرام نے ایک بات بڑی عجیب لکھی ہے کہ معاف کروانے سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ نہیں ہاں یہ جو ہمارا طریقہ کار ہے نا، اور وہ ایموشنل بلیک میلنگ کہ یا تو پیسہ لے لو یا بھائی لے لو، بھائی چاہیے یا پیسہ چاہیے، مطلب یہ تو مطلب آپ نے بہت اچھا لفظ استعمال کیا کہ بغیرتی ہے، مطلب میں تو اس کو کہ اور یہ اپنا وراثت لے لو یا بھائی لے لو۔ اب وہ ایک بہن، ہمارے معاشرے کی بہن، اور ماں باپ کیا کہے گی؟ کہے گی میرے سر پہ مجھے بھائی چاہیے، یہ کیا روپیہ پیسہ، یہ کیا مکان، اور اس بہن کو بلیک میل کر کے، آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ توہین ہو رہی ہے۔ توہین اصل میں تو یہ توہین ہے بنیادی تو، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، اس کا نقصان وہ پیسہ اس کو بھی راس نہیں آتا، کبھی راس نہیں آتا، اس کا وہ پیسہ ایسے ہی جاتا ہے، وہ عدالتوں میں جائے گا، وہ اسپتالوں میں جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ رزق حرام اپنی اولاد کے پیٹ میں ڈال رہا ہے، بیوی کے پیٹ میں ڈال رہا ہے، پھر شکایت کرتا ہے کہ بیوی وفادار نہیں ہے، بچے سعادت مند نہیں ہیں۔ جب پیٹ میں حرام ڈالا تو کیسے بیوی وفادار اور بچے سعادت مند؟ مفتی صاحب ایک سوال اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں رکھوں، یہ سارا عبد المتین نے سوال بھجوایا ہے، ان کا سوال یہ ہے، اور بڑا اچھا سوال ہے، سادہ سا سوال ہے، کہ ماں اور باپ دونوں میں کس کی زیادہ خدمت کرنے کا حکم ہے؟ دونوں ہی کی خوب خدمت کریں، لیکن احادیث میں خود قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں 8 جگہ پہ جی ہاں اللہ تعالیٰ نے والدین کو تو ساتھ رکھا، لیکن الگ اگر رکھا نا، اور جن کی خدمات کا بیان ہے وہ ماں ہے، اور یہ 8 جگہ پہ۔ والد کی خدمات اولاد کے لیے کیا ہے؟ قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا۔ ماں کی خدمات کیا ہے؟ قرآن نے اس کو بیان کیا۔ اور بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد سب سے بڑا حق مجھ پہ کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا۔ فرمایا اس کے بعد؟ فرمایا تمہاری ماں کا۔ اس کے بعد فرمایا تمہاری ماں کا۔ چوتھی دفعہ آپ نے پھر فرمایا تمہاری ماں کا۔ 5ویں دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابوک، تمہارے ابا۔ تو دین نے، یعنی میں اگر یوں کہوں آج کے اعتبار سے، کہ اللہ نے اپنے بعد اور اپنے پیغمبر کے بعد اگر کسی کو رکھا ہے تو مرد کو نہیں رکھا، عورت کو رکھا ہے۔ عورت کا سب سے بڑا حق ہے، مرد کے مقابلے میں عورت کا سب سے بڑا حق ہے۔ لیکن یہ عورت کون؟ یہ عورت کون؟ یہ وہ عورت جو ماں ہے، ماں جو اپنے بچے کی، جس نے تربیت خدا کی عبادت پہ، خدا کی قربت پہ، جس نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہوگی، خدا کا بنایا ہوگا، اس خدا نے اسے حیثیت کیا دی ہے کہ اپنے بعد ماں کو رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ حدیث بھی ذہن میں رہنی چاہیے یقیناً جو گفتگو میں آئے بھی، کہ باپ کی خوشنودی میں یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، رب کی خوشنودی، ہاں یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دیکھیں آپ جتنی بھی حدیثیں دیکھ لیں نا حضرت، والد کا اکیلا ذکر نہیں ہے، والدین کا ذکر ہے۔ اکیلا اگر ذکر ہے تو ایک نہیں 20 حدیث میں ماں کا ذکر اکیلے، سوائے ایک حدیث کے، رضا الرب فی رضا الوالد، سخط الرب فی سخط الوالد، یہ ایک حدیث ہے جامع ترمذی کی۔ اس کے بعد جتنی حدیثیں ہیں وہ ماں کے تعلق سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں اصل میں یہ دین فطرت ہے، دین فطرت ہے۔ باپ کے مقابلے میں ماں کو اولاد کی محبت چاہیے ہوتی ہے، اولاد کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے، اس لیے یہ ساتھ کا لفظ قرآن استعمال کرتا ہے، انفاق کا لفظ قرآن استعمال نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ اور انیق صاحب ایک بات اور بتاؤں،
دیکھیں انسان کو سب سے زیادہ کیا عزیز ہے؟ اپنی جان عزیز ہے نا، ٹھیک۔ سب سے زیادہ یہ والدین ہیں جو اپنے سے زیادہ، دیکھیں میں کبھی نہیں چاہتا کہ میرا بھائی مجھ سے بڑا ہو جائے، ٹھیک، لیکن ایک والد ہونے کی حیثیت سے میں ہمیشہ چاہوں گا کہ میری اولاد مجھ سے بڑی ہو جائے، سبحان اللہ، اپنے سے زیادہ۔ ٹھیک، اگر کوئی مجھے چاہتا ہے اپنے سے زیادہ، ٹھیک ہے، اپنے برابر نہیں، اپنے سے کم نہیں، اپنے سے زیادہ اگر کوئی مجھے چاہتا ہے تو وہ کون ہے؟ میرے والدین ہیں، اور والدین میں سے کون ہے؟ میری ماں ہے۔ سبحان اللہ، اس سبحان لیے اللہ، اس والدہ کا، والدین کا کیا یہ حق نہیں ہے کہ میں اپنے سے زیادہ ان کو چاہوں؟ سبحان اللہ، ہاں؟ سبحان اللہ، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت سی حدیثیں، وہ تین لوگوں کا قصہ ذکر ہے، تین لوگوں کا قصہ ذکر ہے کہ جب دنیا میں ان پہ حالات آئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مصیبت جو نہ ٹلنے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے جو ایک کی مصیبت ختم کی، وہ کیوں؟ کہ اپنے والدین کو اپنی اولاد اور بیوی کے اوپر رکھا۔ سبحان اللہ، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک وقت میں آپ دو حق متوجہ ہیں، اولاد کا حق بھی متوجہ، والدین کا حق بھی متوجہ، ماں کا حق بھی متوجہ، بیوی کا حق بھی متوجہ۔ ایک وقت میں آپ ایک ہی خدمت کر سکتے ہو، آپ ترجیح کس کو دو گے؟ دین کیا کہتا ہے؟ یہ جو میں نے کہا نا، دوسرے ادیان میں ذکر ماں والدین کی خدمت کا ضرور ہے، لیکن ترتیب کا ذکر کہ اگر ایک طرف بیوی ہے، ایک طرف ماں ہے، ایک طرف اولاد ہے، ایک طرف والد ہے، ایک وقت میں کس کو مقدم رکھوں؟ یہ میرا دین مجھ سے کہتا ہے کہ والدین کو۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کنکلوڈ فرما دیجئے آج کے پروگرام کو، لاسٹ منٹ، اور خاص طور پہ ان سے مخاطبت آپ فرمائیے کہ جن کے والدین حیات ہیں۔ میں تو وہ بد نصیب ہوں کہ نہ جس کی ماں حیات، نہ جس کے والد حیات۔ دیکھیں چیز یہی ہے کہ مجھے یاد ہے جب میں ایک سوال کرتا ہوں، جب میری والدہ کا انتقال ہوا تو میرے استاد نے فون کیا اور انا للہ پڑھنے کے بعد پہلا سوال مجھ سے یہ کیا کہ مولوی صاحب جب اماں گئی تھیں، اماں تم سے راضی تھیں یا نہیں تھیں؟ اور میں نے کہا کہ وہ ہاں میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے راضی تھیں۔ تو کہنے لگے بس تم کامیاب ہو، بس پھر کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہاری ماں تم سے راضی چلی گئی تو کوئی نہیں ہے۔ خدا کی قسم اللہ نے دنیا کا سارا معاملہ بھی ماں باپ کی رضامندی کے ساتھ رکھا ہے، اور اگر اپنا ہم بس کچھ وقت دے دیں ان کو، وہ وقت مانگتے ہیں، ان کو وقت چاہیے، ان کو جس طریقے سے ہماری ضرورت ہے کہ ہم ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ میری اولاد میرے سامنے بیٹھے اور کچھ برداشت کر لیں۔ ہم بچپن میں ہم نے بہت ساری چیزیں ان سے اسی طرح 10 5 15 مرتبہ پوچھ کے سیکھی تھی، اگر وہ آج آپ سے 4 مرتبہ پوچھ لیتے ہیں کہاں گئے تھے، کب آئے تھے، کدھر، تو ڈھانا نہیں چاہیے، کچھ بیٹھیں ان کے ساتھ، کچھ وقت نبھائیں ان کے ساتھ، اسی لالچ میں بیٹھ دو کہ کل میری اولاد میرے ساتھ بیٹھے گی، اور اللہ اس کے ساتھ حج عمرے کا ثواب بھی دیں گے، عمر میں بھی برکت دیں گے، روزی میں بھی برکت دیں گے، جتنی دیر بیٹھے رہو گے اللہ گناہ معاف فرماتے رہیں گے، فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے، گھروں میں برکتیں آئیں گی، ماں باپ خوش ہوں گے، اس رحمت اور برکت کا مشاہدہ آپ خود کریں گے اپنے گھر میں۔ اور اگر خدا نخواستہ ماں باپ ناراض ہوئے تو وہ بے برکتی آنکھوں کے سامنے آئے گی، مکافات عمل کے ساتھ آئے گی۔ تو میری درخواست سب سے یہی ہے، ہم سب سے، کہ ماں باپ کے لیے وقت نکالیں، ماں باپ کے لیے ہم ان کی دعائیں لیں، خدمت کے ذریعے، محبتوں کے ذریعے، اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کے بیٹھا کریں، بچوں کے ساتھ، بچوں کو اس کی عادت ڈالیں تاکہ یہ چیزیں، یہ ورثہ جو ہمارے پاس اقدار کا ہے یہ منتقل ہوتا چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو ورثہ ہے اقدار کا، یہ منتقل ہوتا رہے نسلوں میں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ مل کے رہا جائے۔ رشتہ داروں کے تعلق سے بات ہوئی کہ اگر باپ اور ماں دنیا سے چلے گئے ہیں تو صلہ رحمی کی جو بات آپ نے فرمائی کہ ان کے رشتہ داروں پر نگاہ کرم کی جائے، اخلاق کے ساتھ ملا جائے اور انہیں اہمیت دی جائے، یہ بھی اولاد کی ذمہ داری ہے۔ باپ اور ماں کے جو دوست تھے، ماں کی سہیلیوں کی خدمت کی جائے کیونکہ وہ ماں کی جگہ ہیں، باپ کے دوستوں سے اخلاق سے ملا جائے کیونکہ وہ باپ کی جگہ ہیں۔ میں اپنے تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکر گزار، فیصل آپ کا بڑا ممنون، مفتی نجیب صاحب بہت شکریہ آپ کا، مفتی نذیر صاحب بڑا ممنون۔ خواتین حضرات بہت اہم گفتگو، کیا عرض کیا جائے، اتنا یہ ٹچی موضوع ہے، اتنا کہ بات کرنی مشکل ہو جاتی ہے کہ کیا منصب ہے، کیا مقام ہے ہمارے والدین کا اور ہمارا عمل کیا ہے۔ جو گفتگو فرمائی ہمارے دونوں معزز علماء نے، یہ محض گفتگو برائے گفتگو نہیں، ہم بھی والدین کے مقام پر ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں اور ہمیں بھی بوڑھا ہونا ہے، ہمیں بھی
اس مقام پہ پہنچنا ہے جہاں ہمارے والدین تھے۔ کیا میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہا ہوں؟ وہ ذمہ داریاں جس کا تقاضا مجھ سے میرا دین کرتا ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس پر ذرا توجہ کرنی چاہیے ہمیں۔ وقت مکمل ہوا۔ کل کا سوال یہ تھا کہ بیعت عقبہ ثانیہ کب ہوئی؟ درست جواب 12 نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں ام القریٰ کس شہر کو کہا گیا ہے؟ قرآن کریم میں ام القریٰ کس شہر کو کہا گیا ہے؟ مکے کو یا مدینے کو یا فلسطین کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00921 343 00980۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00921 345 27009۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ اور خواتین حضرات، اگر آپ واٹس ایپ کرنا چاہتے ہوں اپنا کوئی سوال یا آج کا پوچھا گیا سوال اس کا جواب روانہ فرمانا چاہتے ہوں تو ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321 825 0194۔ وقت قرآن اندازی کا قبلہ مفتی نجیب صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے کہ آج کے ونر کون ہیں جنہوں نے کوئی اس کا صحیح جواب بتایا، اور ہم ان کی خدمت میں دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر روانہ کر رہے ہیں۔ محمد مرتضی رضا آزاد کشمیر سے۔ محمد مرتضی رضا صاحب آزاد کشمیر سے، آپ کو بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام سب کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو کہ وہ اللہ سے اپنا حق مانگتا ہے، اور اللہ سے کوئی اپنا حق مانگے تو وہ اسے منظور کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت۔ خدا حافظ۔